ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں 8 ہجری میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین ایک معرکہ ہوا، اور اس میں کفار کی تعداد تقریباً 1 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ یہ جنگ موتا میں شام کے علاقے میں ہوئی ہے، تو اس موتا کے علاقے میں ہونے کی وجہ سے اس کو معرکہ موتا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ معرکہ ہجرت کے 8ویں سال مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ہجرت کے 8ویں سال یہ معرکہ پیش آیا۔ آپ کے حاصلات تعلم میں پہلا سوال ہے کہ معرکہ موتا کا پس منظر بتا دیں یا اس کے اسباب کیا تھے۔ تو اس کے اسباب میں پہلا سبب، اور وہی ایک اس کا بنیادی سبب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے معاہدے کے کچھ عرصے کے بعد مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کو خط لکھے، اور ان خطوط میں اللہ کے رسول اسلام کی قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے، اور خطوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ کی وجہ سے آپ کی رعایا مسلمان نہیں ہوگی، تو ان کے مسلمان نہ ہونے سے جو گناہ ہے وہ آپ بادشاہوں کو ہوگا، اس لیے بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خط لکھے۔ کل کے سبق میں آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایران کے بادشاہ کو اللہ کے نبی نے خط بھیجا، روم کے بادشاہ کو بھی آپ نے ایک خط بھیجا، مصر کے بادشاہ کو خط بھیجا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط بھیجا، اور مختلف صحابہ کرام خطوط لے جانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ مثلاً حبشہ کے بادشاہ اصحمہ بن الجبر کو اللہ کے نبی نے خط دے کر بھیجا عمرو بن امیہ زمری کو۔ پیچھے آپ کے سبق میں پڑھا ہے نا آپ نے کہ نہیں پڑھا؟ عمرو بن امیہ زمری حبشہ کے بادشاہ اصحمہ کے پاس خط لے کر گئے۔ مصر کے بادشاہ کو مقوقس کہتے تھے اور اس کا نام جریج تھا، مصر کے بادشاہ کا نام۔ تو حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ خط لے کر گئے۔ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے اور اس کا نام خسرو پرویز تھا، اس کے پاس مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے تھے۔ روم کے بادشاہ کو ہرقل کہتے ہیں، جس کو کیسر روم کہا جاتا ہے، اس کے پاس مشہور صحابی رسول دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے تھے۔ اور یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن علی کے پاس سلیط بن عمر غطفانی کو خط دے کر بھیجا۔ بحرین کے بادشاہ منذر بن ساوا کے پاس علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ خط لے کر گئے۔ عمان کے بادشاہ جیفر بن الجلندی بن عامر، مشہور آدمی ہے یہ، اس کے بڑے واقعات ہیں، اس کے پاس مشہور صحابی رسول اور مصر کے فاتح عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لے کر گئے۔ اور اسی طرح دمشق کے بادشاہ کے پاس حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس حضرت شجاع بن وہب اسدی نامی ایک صحابی ہیں، یہ خط لے کر گئے۔ اور بصرہ کے حاکم کے پاس عمیر بن ازدی کو، حارث بن عمیر ازدی کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ آپ یہ خط جا کر بصرہ کے بادشاہ کو دے کے آئیں۔ کس کے بادشاہ کو؟ بصرہ نہیں، یہ بصرہ عراق کا شہر ہے، یہ بصرہ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ رومیوں کے زیر سایہ ایک علاقہ تھا۔ اب یہ صحابی جب وہاں پر پہنچے، آپ نے سنا ہے کہ روم کے بادشاہ نے خط کو پڑھا، لوگوں کو سنایا، اس کے متن سے اتفاق کیا،
اور ایران کے بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ خط کو پڑھا، عوام کو سنایا اور خط کو پھاڑ دیا تھا۔ نجاشی نے آپ کے موقف کو پڑھا اور اس کو قبول کیا، لیکن جب یہاں بوسرا کے حاکم یا ایلیا کے بادشاہ کے پاس حارث بن عمیر ازدی خط لے کر گئے تو اس نے اس خط کو نہ صرف ردی کی ٹوکری میں ڈالا، اس کا انکار کیا، بلکہ ایک بڑا ظلم یہ کیا کہ یہ صحابی رسول حارث بن عمیر ازدی جو ایک سفیر کے طور پر گئے تھے، ان کو قتل کروا دیا، ان کو قتل کروا دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جب سفیر قتل ہوتا ہے تو یہ گویا کہ اس ملک کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل سطح پر ہمارے ہاں یہ قانون موجود ہے کہ آپ کو اگر کسی ملک کے ساتھ خار ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے سفیر کو جلا وطن کریں گے، اس کو نوٹس بھیجیں گے کہ جناب آپ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 72 گھنٹوں کے اندر آپ فی الفور یہاں سے ہمارے ملک سے نکلیں، ورنہ آپ کو جو ہے وہ سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے، لیکن آپ اس آدمی کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا کہ ہم نے ایک آدمی کو بھیجا، دیکھیں نا، اگر سفیر کو قتل کریں تو ایرانی قتل کریں، کیسر اور کسرا قتل کریں جہاں طاقتور حکومتیں موجود ہیں، تو دیکھو جی ہمارے ایک سفیر کو اس طرح قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ خبر آئی کہ وہ قتل ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 3000 کا ایک لشکر ترتیب دیا۔ کیا کیا؟ 3000 لوگ اس میں شامل تھے، اور اللہ کے نبی نے ایک سفید رنگ کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے بنا کر زید بن حارثہ کو دیا۔ کس کو دیا؟ اور یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جس شخصیت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ اس اکیلے آدمی کا نام قرآن میں موجود ہے، سورہ احزاب میں ہے نا، فلما قضا زید منہن وطرا، کہ زید کا دل اپنی بیوی سے بھر گیا۔ زینب کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی۔ اب یہ اس آدمی کا اللہ کے نبی نے ایک جھنڈا دیا اور زید کو اس کا سربراہ بنایا، سپہ سالار مقرر کیا۔ روانگی کے وقت البتہ اللہ کے رسول نے ایک عجیب سی اور بات ان کے سامنے رکھ دی، اور وہ یہ کہ تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اگر تمہارے ہاں زید لشکر کے امیر کی حیثیت سے شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جعفر طیار کو اپنا امیر بنا لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کو چاہیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنائیں، اور جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کو چاہیے جس کو مرضی امیر بنا لیں۔ یعنی 3 لوگ، ان کی شہادت کی خبر باقاعدہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، دے دی کہ زید شہید ہوگا تو امیر بنانا ہے حضرت جعفر طیار کو، جعفر شہید ہوں عبداللہ بن رواحہ کو، اور جب وہ شہید ہوں تو مسلمان جس کو بنائیں۔ آگے جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور ایک سنگین قسم کا مقابلہ ہوا تو یہ صحابہ لگاتار اسلامی پرچم کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنی شہادت پیش کرتے رہے، اور جب آخری صحابی عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کی سربراہی کے لیے وہ جھنڈا پکڑا، امیر مقرر ہوئے، اور شجاعت اور بہادری اور دلیری سے مسلمانوں کے لشکر کو ان لاکھ لوگوں کے جتھے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خالد بن ولید جس لشکر کو 3000 کے لشکر کو بچا کر لائے، کیا یہ فتح ہے؟ اس کو آپ فتح کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جیت گئے، کفر کو شکست ہو گئی؟ تو ہم اس کو فتح اس لیے نہیں کہہ رہے کہ 1 لاکھ لوگوں کے جتھے سے
3,000 بیچاروں کو، ان میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہو گئے، ان کو بچا کر لے آنا بھی خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا کمال ہے، اور خالد بن ولید اس کمال میں پورے اترے، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی نے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ معرکہ موتا شام میں جاری تھا تو جبرائیل نے آ کر اللہ کے رسول کو بتایا کہ زید نے جھنڈا لیا، پھر وہ شہید ہوئے، پھر جعفر نے جھنڈا لیا، پھر وہ شہید ہوئے، اور پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور اللہ نے انہیں فتح دی۔ یہیں سے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب بھی دے دیا گیا۔ خالد بن ولید کا لشکر مدینے آیا اور مدینہ کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی مدینہ کے مسلمانوں کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہو کر استقبال کے لیے موجود تھے۔ جنگ موتا نے مسلمانوں کے رعب اور دبدبے میں اضافہ کیا۔ اب یہ آپ کے سبق میں ایک سوال بھی ہے حاصلات تعلم میں کہ آپ نے جب یہ جنگ پڑھ لی، سن لی، دیکھ لی تو یہ بتائیں مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمیں اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ 1,00,000 لوگوں کے مقابلے میں ہم گئے، ہم نے ثابت قدمی دکھائی، ہم لڑے، پھر واپس آ گئے، محفوظ بچ کے بھی نکل آئے۔ یہی ہماری سب سے بڑی حکمت عملی اور کامیابی ہے۔ اور عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کی جرأت کا پتہ چلا کہ یار 1,000 نہیں بلکہ 3,000 لوگ ہیں اور 1,00,000 لوگوں کا دھڑلے سے مقابلہ کرتے ہیں، یہ کم از کم بہادر، دلیر اور نڈر لوگ ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ کافروں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ظاہر ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہوا کہ ایسے قبائل جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے اس معرکے کے بعد اسلام لانے کے لیے، اسلام قبول کرنے کی طرف وہ مائل ہوئے۔ مثلا بنو سلیم، اشیا، غطفان اور زیبان اور فزارہ کے جو قبائل تھے، انہوں نے بھی معرکہ موتا کے متصل بعد آ کر اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر اسلام کو قبول کیا۔ معرکہ موتا وہ معرکہ ہے کہ جو آگے چل کر رومی ممالک کے پے در پے فتوحات کے لیے ایک بڑے دروازے کا کام کر گیا، اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر کبھی بھی خوف زدہ نہ ہوں کہ آپ کے مقابلے میں دشمن بڑی تعداد میں ہے اور آپ تو بہت تھوڑے سے ہیں، وہ آپ کو ایک چکی میں رگڑ کے پیس کے رکھ دے گا۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی کثرت اور قلت کے بجائے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں،